چلو الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب یہ آج کی جو فصل ہے، بسم اللہ، یہ آج کی جو فصل ہے صاحب، یہ جی جی یہ آج کی جو فصل ہے یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک میرے خیال سے بہت اہم بات بتا رہے ہیں۔ وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ لا ينتفع بنعمت اللہ بالایمان والعلم الا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ، جس کو غور فرمائیے گا، زبردست بات فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں اور ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے۔ نعمتیں جو دی ہیں رائٹ، اس میں سر فہرست تو ایمان اور عمل ہے، ایمان اور علم ہے، یہ سب کچھ ساری نعمتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ لیکن پھر بھی ان نعمتوں سے تم فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے، ایمان سے بھی اور علم سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے جب تک تم اپنے آپ کو پہچانو گے نہیں، اپنے آپ کو عرف نفسہ، اپنے آپ کو پہچانو گے نہیں، تب تک نہ ایمان نہ علم کسی سے فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اور جب اپنے آپ کو پہچانو گے تب نعمتوں کی قدر ہوگی۔ تو وَلَمْ يَتَجَاوَزْ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ وَلَمْ يَتَعَدَّهُ طُوَرُهُ وَلَمْ يَقُلْ هَذَا لِي۔ کہنے کہ ہوگا یہ کہ جب تم اپنے آپ کو پہچانو گے تو پھر تم حد سے تجاوز نہیں کرو گے۔ حد سے مطلب جو ہے کہ پھر تم آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوگے، ٹھیک، آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوگے، اور تم پھر یہ قطعی نہیں کہو گے زندگی میں کہ یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے۔ وَلَمْ يَقُلْ هَذَا لِي، یہ کہو گے هَذَا لِي کہ یہ تو میری ہے، کیونکہ تم اپنے آپ کو پہچان گئے۔ تو جب اپنے آپ کو پہچان گئے تو تم یہ کہو گے ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، مطلب کچھ ہے ہی نہیں ہمارا، سب کچھ اللہ کا ہے، ابتدا اور انتہا دونوں اللہ کی ہے۔ تو کہنے اس کے لیے اپنے آپ کو پہچانو۔ اور سنیے اب جو میرے خیال سے پوری اس کتاب میں جو سب سے اچھا جملہ مجھ کو لگایا تھا، یا جو جملے تو بہت اچھے ہیں لیکن یہ جملہ صاحب آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، جو کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کیا ابن قیم نے۔ دیکھیے کتنی پیاری بات کی، اس نے کہا وَيَتَيَقَّنْ أَنَّهُ لِلَّهِ وَمِنَ اللَّهِ وَبِاللَّهِ۔ کہنے کہ جب اپنے آپ کو پہچانو گے تو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ دیکھو جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہی ہے، اور جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے چل رہا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے صاحب، یہاں پہ انہوں نے گویا آخری بات کہہ دی کہ وَيَتَيَقَّنْ أَنَّهُ لِلَّهِ، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ تو اگر اس عربی کے جملے کو یاد رکھیں آپ لوگ بھی، تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا وجود ہی نہیں ہے کچھ، ورنہ آدمی بوکھلایا پھرتا ہے۔ جیسے جان ایلیا کا ایک شعر ہے کہ ہے وہ بے بسی کا عالم کہ ہم، ہے وہ بے بسی کا عالم کہ ہم ہر کسی کو سلام کر رہے ہیں۔ ہر کسی کو سلام کر رہے ہیں،
ہے وہ بے بسی کا عالم کہ ہم ہر کسی کو سلام کر رہے ہیں. پتہ ہے؟ تو یہ جو ہے جب یہ چیز یقین آ جائے, اب یہ کنفیوژن کا عالم ہے کہ مطلب یہ تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وَيَتَيَقَّنْ أَنَّهُ لِلَّهِ. جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ بھائی ملکیت تو اللہ ہی ہے, أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ, زمین اللہ کی ہے, تو جو زمین اللہ کی سب کچھ اللہ کا ہے, تو کہنے بس اس پہ یقین لاؤ. اور پھر کہ من اللہ, اور جو کچھ آ رہا ہے سب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. اور باللہ, اور یہ جو کچھ چل رہا ہے, یہ جو دنیا چل رہی ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے چلانے سے چل رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اس میں تم کہاں آ گئے؟ ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن اس کے لیے تم کو اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا. عرف نفسہ, علی کرم اللہ وجہہ کا مشہور قول ہے نا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا تو اس نے اللہ کو پہچانا. بغیر اپنے آپ کو پہچانے ہوئے آپ اللہ تک پہنچ نہیں سکتے. اور جب اپنے کو پہچاننے میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ صاحب آپ کو اپنے آپ کو زیرو کرنا پڑتا ہے. آپ نے اگر کہا نہیں ہم 10% اللہ 100 ہے, لیکن ہم 10% ہیں, تو آپ کے جو سفر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف وہ وہیں ختم ہو گیا, چلنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا. تو اس میں یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ عرف نفسہ. اور دیکھیے کتنی پیاری بات ابن قیم, نہ ایمان سے تم فائدہ اٹھا پاؤ گے نہ علم سے. چاہے جتنا تم ایمان رکھتے ہو فائدہ نہیں پہنچے گا تم کو. ہاں, اب یہ بہت گہری بات کہی انہوں نے. آپ لا الہ الا اللہ کہتے رہے, محمد صلی اللہ کہتے ہیں, لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو بھی کچھ سمجھا ہے نا تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا, اس کلمے سے فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے مسلمان جو ہے اس نے ایمان پر محنت نہیں کی, تو اس لیے اپنے آپ کو کچھ سمجھے ہوئے. جب یہ پردے اٹھیں گے تب معلوم ہوگا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے. تو یہ ہے صاحب. اچھا پھر ابن قیم فرمائے وَلَمْ يَتَعَدَّ طُوَرًا, مطلب یہ کہ اس بات کی عادت ڈال لو. یہ نہیں ہے کہ ون ٹائم ہونی, اس بات کی عادت ڈال, کچھ ہو میرا کچھ ہے ہی نہیں بھائی, یہ کیا سب اللہ ہی کا ہے. کوئی آدمی یہ آپ سے کہے کہ بھائی آپ میں بڑی صلاحیت ہے, یا ہمارا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے, میرا تو کچھ ہے ہی نہیں نا. لیکن ابھی کل ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا ہمارا بچہ پیدا ہوا تھا آج سے ان کا کئی سال پہلے, مطلب اب تو 30-35 سال کا ہے, مینٹلی ڈس بیلنس ہوا تھا. 30-35 سال سے اس بچے کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں, جوان ہو گیا. لیکن دوسرا بچہ پیدا ہوا بالکل صحت مند ہوا. اب یہ دونوں جو پیدا ہوئے مختلف حیثیت سے, سب اللہ کی طرف سے. اس میں ہم آپ ڈاکٹر میڈیسن فیل کچھ نہیں کر سکتے. آپ صحت مند بیٹھے ہوئے, اس میں آپ کا کمال تھوڑی گیا ہے. ارے آپ زندہ ہیں, اس میں آپ کا کمال تھوڑی گیا ہے. اور اگر آپ مر گئے تو مرنے میں کمال آپ کا تھوڑی گیا ہے. مرنے میں بھی کمال آپ کا نہیں ہے. مرنے میں جب آپ کو وقت آئے گا تب مریں گے آپ, اور جیسا اللہ چاہے گا تب مریں گے. تو اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی عادت ڈال لو. یہ ون ٹائم وہ مسئلہ نہیں ہے کہ ایک بار آپ نے کہہ دیا, اس کا ولا میں تعدد طورا, تمہارا طور بن جائے, تمہاری عادت بن جائے. کہ جیسے کہتے ہیں نا آپ محبت سے شروع کریں اور پھر محبت اتنی ہو جائے کہ وہ عادت بن جائے, کہ اب وہ محبت کے لیے سوچنا نہیں پڑتا آپ کو, وہ محبت عادت بن گئی ہماری. ہاں وہ کہتا ہے احمد فراز سے کہ پھر کیا کریں, ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہے. کیا تھا بغیر پھر کیا کریں, ہاں چلو وہ عشق نہیں چلو وہ عشق نہیں, چاہنے کی عادت ہے. چلو وہ عشق نہیں, چاہنے کی عادت ہے. پھر کیا کریں, ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہے.
تو یہ ہے کہ اب وہ عشق جو ہے اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ عادت بن گئی صاحب. تو اپنی ہاں وہ تو ون عشق دل پھینک عاشق. جی آپ بات آتے ہیں سب کچھ ہے. جی جی وہ بھی اللہ کی, سب کچھ اللہ, ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب ہمارا جسم ہمارا نہیں ہے, ہم کیا ہیں؟ روح ہیں سب. جسم تو عاریتن ہے. اگر جسم ہمارا ہوتا تو ہم جسم لے کے اپنے ساتھ مرتے, پھر ہم کو دفنانا نہیں چاہیے تھا. آپ کو کچھ ہے ہی نہیں بھائی. دیکھیں اگر جسم آپ کا ہے, آپ کی ملکیت ہے, تو جہاں آپ جا رہے ہو اپنی ملکیت اپنے ساتھ رکھو. جو کہتے ہیں اپنا سامان اپنے ساتھ رکھو. تو جب مرے تو آپ اکیلے کیوں جا رہے ہیں؟ مطلب روح کیوں جا رہی ہے بھائی؟ یا یہ تو نفس المطمئنہ کیوں ہو رہا ہے؟ یا یہ تو انسان ہوتا. اللہ نے انسان نہیں کہہ رہا, لگا نفس نہیں, روح تم آ جاؤ, جسم کو چھوڑ دو, جسم کی چنتا مت کرو, وہ تو مٹی ہو جائے گا. وہ تمہارا تھا ہی نہیں, ٹو بگن وتھ تمہارا تھا ہی نہیں. تو اس لیے جب جسم ہمارا نہیں ہے جس کو ہم لیے پھر رہے ہیں, تو جسم کے جو باہر کی چیزیں ہیں وہ تو ہیں اس دنیا میں ملی تھی ہم کو. لیکن ہم ماں کے پیٹ سے جسم لے کے آئے تھے, لیکن وہ جسم بھی ہمارا نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے سمجھیے کہ اس بات, اچھا ابن جو بہت گہرا جملہ ہے وہ یہ کہنا ہے, چاہے ایمان رکھو چاہے علم رکھو, فائدہ نہیں تم اٹھا سکتے اس سے, جب تک اس بات کا یقین نہ ہو جائے, جب تک تم اپنے آپ کو پہچانو گے نہیں. پہچانو گے تو لا الہ الا اللہ کا مقصد سمجھ میں آئے گا کہ بھائی لا الہ الا اللہ, اللہ ہی اللہ ہے. جیسے بھی آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہماری ڈکشنری میں لا نہیں ہے, صحیح بات ہے, لیکن کلمے میں تو بھائی لا ہی ہے, لا الہ الا اللہ. مطلب دینے میں, عطا کرنے میں, جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی کہ وسلم نہیں کہتے تھے کسی کو بھی, صرف کلمے میں نہیں چلتا ہے لا الہ الا اللہ. تو اس میں کیا ہے بھائی, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود. پہلے آپ نے نفی کر دی, پھر اس کو آپ نے ایفرمیشن میں آیا الا اللہ, مگر اللہ کے. تو آپ نے ہر چیز کی نفی کر دی کہ بھائی اللہ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, سب اللہ ہی اللہ. ایسے ہی یہ سمجھ لیجئے کہ جب تک اپنے آپ کو نہیں سمجھائیں, آپ پہچانیں گے, تب تک آپ اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتے. اسی لیے کہا گیا کہ جو سب سے بڑا بیوقوف آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں پہچانا. بہت سمجھتا, اس نے اپنے کو پہچانا ہی نہیں. تو خیر, تو یہ جملہ اگر آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہے یا کچھ ہے, بہت پیارا جملہ, اس کو یاد رکھیے, تکبر کی کمر توڑ دے گئے. وہ یہ کہ وَيَتَقَنَّهُ لِلَّهِ وَمِنَ اللَّهِ وَبِاللَّهِ, بس کہ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے, میری کچھ نہیں, اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے, اور باللہ جو کچھ یہ کائنات جو چل رہی نا, یہ ہمارے چلانے سے نہیں چل رہی ہے, باللہ اللہ کے چلانے سے چل رہی ہے. تو کہیں ہمارا ہاتھ نہیں اس میں. جی, انہو للہ, للہ, پھر من اللہ اور باللہ. جی ہاں, جی سارے مسائل کا حل مطلب یہ تکبر جو ہے وہ سب سے سارے مسائل پیدا کرتا ہے. اس لیے صاحب ہم کچھ نہیں ہیں صاحب, ہم کچھ بھی نہیں ہیں صاحب. بس اب اپنے آپ کو آپ پہچانتے, اس کے لیے آپ کو قرآن حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے. اپنے آپ کو پہچاننے کے بس کامن سینس بہت کافی ہے, کامن سینس بہت کافی ہے. ہاں, قرآن حدیث آپ کے معاون بنے گا, آپ کی ہیلپ کرے گا,
اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، لیکن اگر تکبر ہے تو قرآن حدیث نہیں کرے گا. جی ہاں جی جی. تو اس میں اچھا اس میں یہ ہے کہ لطیف بھائی کہ بزرگ کے بعد کہیں جب آپ سلوک تیار کریے تو آپ ہی سے ابتدا کرتے ہیں کہ تم، وہ کہیں گے تو ہے کیا، وہ دیکھ لیتے ہیں اس میں تکبر کی بو ہے. ہاں تو پھر وہ آپ کو ایسا کرائیں گے کہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے. وہ پہلے آپ کو حیثیت دکھائیں گے. تو ایک انا اللہ میرا، کیونکہ وہ جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا آئینہ ہے، وہ آئینہ اگر آپ بدصورت ہیں تو آپ آئینے کو نہیں کوسیں گے. آپ کہیں بھائی ہم ایسے ہی ہیں، اس لیے آئینہ کا کام ہے صرف دکھانا حقیقت کو. یہ قرآن شریف آئینہ ہے، وہ آپ کو دکھائے گا آپ کی حیثیت کیا ہے. آپ کچھ کہہ دو. ماشاء اللہ، بہت اچھا ہے، بہت اچھی بات، بہت اچھا، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں. جی جی. تو سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ اللہ، سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے. جہاں جہاں سب کچھ. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. جیسے سلیمان جی جی. تواضع